میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورۃ کہف۔ میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ دم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ترجمہ: تکلیف دور فرما دے اے سب انسانوں کے پالنے والے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف پڑھ کر بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کے دلی محبت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زیادہ بکرے کا گوشت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں کرتا اور تہمت پہنتے تھے۔ اللہ پاک اس کے چہرے کو منور فرمائے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت سب سامنے آتی ہے۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ اخلاص یعنی سورۃ قل ھو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں، اور 20 مرتبہ پڑھ لے تو 2 محل، اور 30 مرتبہ پڑھ لے تو 3 محل تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، پھر تو ہم بے شمار محل حاصل کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مملکت بہت وسیع ہے، یعنی اللہ پاک کے نزدیک کمی نہیں ہے۔ بے شک لایا ہے کس مقام پہ اے شوق جستجو، اپنی خبر نہ یار کے در کا پتہ مجھے، ہو کر فنا صنم کی محبت میں اے فنا، ہر کام پہ ملا ہے پیام بقا مجھے۔ نافیہ بیان کرتے ہیں، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظر اس اشارے یا انگلی پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زوجہ عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس حال میں ملاقات فرمائی کہ وہ انتہائی پریشان اور مغموم حالت میں بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا
اے عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدمہ مجھ پر گزرا ہے کسی پر نہ گزرا ہوگا۔ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئی، جس بنا پر آپ کا اور میرا سسرالی رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں اپنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح اس کے مہر مثل کے غوث میں اسی طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح انتقال کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ پھر جب امر خداوندی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اسے اپنی ضرورت میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی۔ آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں کہہ کر کے نکال ڈالی۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔